جن دنوں یہ اسکینڈل اپنے عروج پر تھا، یعنی اپریل کے آخری ویک میں، اس وقت سہیل شہزاد، فرقان اور ڈپارٹمنٹ آف پروڈکشن کی ایک خاتون افسر جو ہے اس وقت بیرون ملکی دورے پر موجود تھے بالکل ایک ساتھ. یعنی وہ دورہ، ہماری جہاں تک اطلاعات ہے کہ وہ ایک نجی دورہ تھا، اور وہ دورہ بھی تقریباً اپریل کے اختتام تک جاری رہا. جی عادل صاحب، بہت شکریہ. یہ اصل میں معاملہ یہی ہے کہ جب ہم 400 ارب روپے کی تحقیقات جو گندم اسکینڈل کے حوالے سے اس کا گزشتہ پروگرام تھا، تو یہ اسی کا تسلسل ہے. اور جو کچھ اس میں اضافی معلومات بھی ہیں کہ جو ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن اور منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ میں جو اعلیٰ افسران ہیں جن کی ایک منوپلی قائم ہے، اور جن کا اثر رسوخ اتنا ہے کہ وہ اثر و رسوخ کے حوالے سے ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کرنے کہ اس اسکینڈل میں بھی جہاں وزیر اعظم پاکستان نے 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی اور اس کی رپورٹ 3 دن میں جو ہے وہ منظر عام پر لانے کی کوشش کہا گیا کہ لیکن وہ 3 دن گزر چکے ہیں اور 1 ماہ زیادہ گزر چکا ہے، لیکن اس رپورٹ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. 29 اپریل کو 2 افسران، ایک ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن میں جو موجودہ ڈائریکٹر کوارنٹائن ہیں ڈاکٹر سہیل شہزاد، اور ایک انٹامولوجسٹ ہیں مہوش عزیز، اور پیسٹ مینجمنٹ کمپنی کے جو مالک ہیں فرقان، یہ تینوں کراچی واپس آئے متحدہ عرب امارات اور دبئی کے 1 ہفتے 10 دن کے دورے کے بعد. یعنی دبئی کے دورے کے بعد آئے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عادل جواد، اور میرے ساتھ ہے سینئر صحافی نادر خان. ناظرین، آج آپ کو ہم انتہائی دلچسپ کچھ اطلاعات دینے والے ہیں. اس میں 2 بہت ہی اہم اطلاعات ہیں جو کہ گندم اسکینڈل کے حوالے سے ہیں. گندم اسکینڈل جس کی تقریباً 77 کے قریب جو شپس جو ہے نگراں حکومت کے دور میں بحری جہازوں کے ذریعے گندم پاکستان لائی گئی. تقریباً کتنے ٹن گندم تھی ناظر صاحب؟ 38 لاکھ ٹن 38 لاکھ گندم امپورٹ کی گئی، اور جس کے نتیجے میں پاکستان میں گندم کے حوالے سے ایک بہت بڑا اسکینڈل کریٹ ہوا، بہت بڑا ایک تنازع کھڑا ہوا، جس میں خاص طور پہ پنجاب کے کسانوں کو جو ہے سامنا کرنا پڑا، کیونکہ گندم کی قیمت بہت زیادہ نیچے آ گئی، اور اس بات کا خیال نہیں رکھا گیا کہ کسان، جو پنجاب کا کسان جو ہے خاص طور پہ، اور سندھ کا بھی کسی حد تک، کہ وہ جب گندم اپنی مارکیٹ میں لائے تو وہ حکومت کی مقرر کردہ قیمت سے بھی کم قیمت میں اس کی قیمت ہو گئی، جس کی وجہ سے کسانوں کو بہت بڑا نقصان ہوا. لیکن چند سرمایہ داروں اور سرکاری اعلیٰ عہدوں پر جو تعینات سرکاری افسران کو اس سے بہت بڑا فائدہ ہوا، اور انہوں نے نہ صرف اس سے پیسے کمائے، بلکہ اب میرا خیال ہے یہ وہی لوگ ہوں گے جو آگے اب حکومت انہیں ایکسپورٹ کی اجازت دے گی، اور یہ گندم جو ہے افغانستان اور دیگر ملکوں میں چلی جائے گی، تو وہ پھر ایک مرتبہ وہ کمائیں گے. یعنی یہ دوہرا وہ ہوگا. لیکن اس گندم اسکینڈل کا جو کہ پچھلے 1 ماہ سے تقریباً یہ جاری ہے، اپریل کے آخری ہفتے میں وزیر اعظم شہباز شریف نے اس کا نوٹس لیا تھا، اور اس حوالے سے ایک جامع تحقیقات کا حکم جاری کیا تھا. لیکن اس تحقیقات کا دائرہ اب کہاں تک پہنچا ہے ہمیں نہیں پتہ، لیکن منسٹری آف فوڈ ریسرچ اینڈ سائنس، فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ کے کچھ اعلیٰ افسران کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا تھا کہ وہ کس طرح انہوں نے اس اسکینڈل میں کلیدی کردار ادا کیا. اور اب ان میں سے ایک افسر کو، یعنی سہیل شہزاد جو اس کے سب سے اہم کردار ہیں، ان کو معطل کرنے کا حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا ہے. ہمارے گزشتہ پروگرام تک یہ حکم نامہ جاری نہیں ہوا تھا. اب سہیل شہزاد، لیکن ہم نے گزشتہ پروگرام میں آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ جس کا بنیادی کام، جو کہ منسٹری کے انڈر میں یہ ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس کا بنیادی کام پاکستان میں آنے اور جانے والی اشیاء خورد و نوش، یعنی کھانے پینے کی اشیاء کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کی حفظان صحت کے مطابق ہیں یا نہیں، اس کا سرٹیفکیٹ وہ جاری کرتے ہیں. اور اس سرٹیفکیٹ کو جاری کرنے کے لیے ان ایک طریقہ کار ہے جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں، کہ جو بھی خوردنی اشیاء پاکستان لائی جاتی ہیں ان کی فیومیگیشن کی جاتی ہے. اور اس فیومیگیشن میں اسی طرح یہ جو گندم اسکینڈل میں جو 77 کے قریب جو شپس آئے، اس کے ذریعے جو لاکھوں ٹن گندم جو ہے پاکستان برآمد کی گئی، اس گندم کی فیومیگیشن ایک ہی کمپنی نے انجام دی، اور اس کمپنی کا نام پیسٹ مینجمنٹ ہے، اور جس کے مالک ہیں فرقان اور سہیل شہزاد کے حوالے سے جن دنوں یہ اسکینڈل اپنے عروج پر تھا، یعنی اپریل کے آخری ویک میں، اس وقت سہیل شہزاد، فرقان اور ڈپارٹمنٹ آف پروڈکشن کی ایک خاتون افسر
جو ہے اس وقت بیرون ملکی دورے پر موجود تھے بالکل ایک ساتھ. یعنی وہ دورہ ہماری جہاں تک اطلاعات ہے کہ وہ ایک نجی دورہ تھا اور وہ دورہ بھی تقریباً اپریل کے اختتام تک جاری رہا. جی عادل صاحب بہت شکریہ. یہ اصل میں معاملہ یہی ہے کہ جب ہم 400 ارب روپے کی تحقیقات جو گندم اسکینڈل کے حوالے سے اس کا گزشتہ پروگرام تھا تو یہ اسی کا تسلسل ہے. اور جو کچھ اس میں اضافی معلومات بھی ہیں کہ جو ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن اور منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ میں جو اعلیٰ افسران ہیں جن کی ایک منوپلی قائم ہے اور جن کا اثر و رسوخ اتنا ہے کہ وہ اثر و رسوخ کے حوالے سے ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کرنے کہ اس اسکینڈل میں بھی جہاں وزیر اعظم پاکستان نے 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی اور اس کی رپورٹ 3 دن میں جو ہے وہ منظر عام پر لانے کی کوشش کہا گیا کہ لیکن وہ 3 دن گزر چکے ہیں اور 1 ماہ زیادہ گزر چکا ہے لیکن اس رپورٹ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. تو یہ اس افسران کا اثر و رسوخ ہے کہ جو نگراں وزیر اعظم جو تھے وہ اس اسکینڈل کی تحقیقات کی زد میں آ چکے ہیں لیکن وہ افسران جو انجوائے کر رہے ہیں ابھی تک اپنے عہدوں کو. تو ہوا یہ ہے کہ اپریل کے آخری ہفتے میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے گندم اسکینڈل کے حوالے سے ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی. اس تحقیقاتی کمیٹی تشکیل کے اوپر معاملہ یہ ہوا ہے کہ جب شروع ہوا ہے معاملہ تو ہم پروٹیکشن پہ آ جاتے ہیں میرے حال ہے کیونکہ وہ ہوا اصل میں اس کی کہانی کا تصور ہم اگر شروع کریں تو وہ 29 اپریل کو 2 افسران ایک ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن میں جو موجودہ ڈائریکٹر کوارنٹائن ہے ڈاکٹر سہیل شہزاد اور ایک اینٹامولوجسٹ ہے مہوش عزیز اور پیسٹ مینجمنٹ کمپنی کے جو مالک ہے فرقان. یہ تینوں کراچی واپس آئے متحدہ عرب امارات اور دبئی کے 1 ہفتے 10 دن کے دورے کے یعنی دبئی کے دورے کے بعد آئے. اب آپ اس میں یہ بتائیں کہ اس میں دیکھیں اس اسکینڈل میں ہم نے جیسے بتایا تھا سہیل شہزاد کے بارے میں تھوڑا سا آپ کہ سہیل شہزاد اس اسکینڈل سے اب تک کس طرح بچتے رہے ہیں اور وہ دوبارہ ڈائریکٹر کوارنٹین انہیں لگایا گیا پھر ان کا تبادلہ کر جی بالکل یہ ہم نے یہ سسپینشن کا آرڈر بھی ایک آ گیا لیکن پھر بھی وہ غیر ملکی ان کی طاقت کا اندازہ اس سے بھی تو لگایا. بالکل اچھا ان کی طاقت کا اندازہ اس بات سے بھی جس دن وہ پاکستان واپس آئے 29 اپریل کو ہی ایک منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ سے ایک لیٹر جاری ہوتا ہے جس میں کوریا میں جو ہے شمالی کوریا میں جو ہے وہ ایک پروگرام ہے ڈائریکٹر جو ٹریننگ کا پروگرام ہے پلانٹ کوارنٹائن کے حوالے سے تو وہ تھا 20 مئی سے لے کر 30 مئی کے دوران میں. 29 اپریل کو جو ہے ایک لیٹر جو جاری ہوتا ہے اس میں ڈاکٹر سہیل شہزاد کو ڈائریکٹر کوارنٹائن ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن ظاہر کیا جاتا ہے. لیکن اب اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ 29 اپریل کے بعد 6 مئی کو مطلب اس کے 1 ہفتے بعد منسٹری آف فوڈ اینڈ سیکیورٹی ریسرچ جو ہے وہ ان کا تبادلہ ڈپارٹمنٹ پلانٹ پروٹیکشن میں کرتی ہے. مطلب اتنا اثر رسوخ جس افسر کے خلاف تحقیقاتی کمیٹی وزیر اعظم پاکستان کرتا ہے یہ دورے کو انجوائے کر کے پاکستان واپس آتے ہیں اسی دورے کے اوپر اسی دن یعنی یہ 6 تاریخ کو ان کا آرڈر ہو جاتا ہے. بالکل 6 تاریخ کو ان کا آرڈر ہوتا ہے چلے کوئی ایشو نہیں. پھر 17 مئی کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ایک آرڈر جاری کرتی ہے جس میں ہم نے گزشتہ پروگرام میں جن افراد کے نام لیے تھے ڈاکٹر وسیمۃ الحسن جو گریڈ 20 کے افسر ہیں, ڈاکٹر اللہ دیتا عابد جو گریڈ 20 کے افسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن میں ہیں اور ڈاکٹر سہیل شہزاد اور اس سمے 2 اور لوگ تھے جن کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے یہ آرڈر جاری کیا کہ گندم اسکینڈل کی تحقیقات میں ان کو 120 دن کے لیے معطل کیا جاتا ہے اور ان کے خلاف تحقیقات جاری ہے. اچھا 17 مئی کو جب یہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا تو امید یہ کی جا رہی تھی کہ ڈاکٹر سہیل شہزاد کو کوریا جو ٹریننگ کا پروگرام ہے اس میں جانے نہیں دیا جائے گا. لیکن ہوا یہ ہے کہ ان افسران کا اثر و رسوخ یہ ہے کہ اس اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے لیٹر کو 2 دن تک ہولڈ رکھا گیا, ان کو پبلک نہیں کیا گیا اور 19 مئی کو جب ڈاکٹر سہیل شہزاد ٹریننگ پروگرام میں شرکت کے لیے پاکستان سے روانہ ہوئے تو اس دن جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ان کا نوٹیفیکیشن پبلک کیا لیکن وہ پاکستان سے جا چکے ہیں. اب آج 29 مئی ہے اور کل 30 مئی ہے. اب دیکھتے ہیں وہ پاکستان واپس آتے ہیں یا نہیں. یہ تو لیکن ہم جتنا اثر لیکن ہم اپنے اگلے پروگرام میں ظاہر لوگوں کو اس سے آگاہ کریں گے. منسٹری آف پلانٹ پروٹیکشن کے حوالے سے اس سارے یہ جو ایک گروپ واپس آیا اس کے حوالے سے ہم نے کچھ چیزیں پچھلے پروگرام میں ناظرین کو بتائی تھی لیکن ہم اپنے اگلے پروگرام میں ہم اس میں یہ بتائیں گے کہ اس میں جو اینٹامولوجسٹ ہیں کس طرح ان کو بھرتی کیا گیا, ان کی ہسٹری کیا ہے اور وہ کانٹریکٹ پہ کیوں ہوتے ہیں اور کانٹریکٹ پہ ہونے کی وجہ سے انہیں آگے کیوں رکھا جاتا ہے. تو اس پہ ہم ایک ڈیٹیل پروگرام کریں گے جس میں اینٹامولوجسٹ کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بتائیں گے. ایک پروگرام ہم کریں گے کہ یہ منسٹری آف پلانٹ پروٹیکشن کے جو افسران
اور یہ جو پیسٹ مینجمنٹ یا دیگر کمپنیوں کا جو ایک گٹھ جوڑ ہے اس سے کہاں کہاں پہ کس کس طریقے سے کس کس پولیس افسر کی سرپرستی حاصل ہے, کس FIA کے افسر کی سرپرستی حاصل ہے. اس میں میں پرسنلی FIA اور نیب وغیرہ تو خیر سمجھ آتا ہے کہ یہ آپ بتائیں گے اس میں پولیس افسران کیوں ان کے ساتھ جی یہ بڑی دلچسپ ہے کہانی اس میں, کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ جو فیمیگیشن ہوتا ہے, فیمیگیشن جو کمپنیاں اور جو کیونکہ وہ جو افسران ہیں ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کے, ان کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ بہت اچھا ہے. تو جتنی پاکستان میں جب چیزیں ایکسپورٹ جب امپورٹ ہوتی ہیں تو ان کی جو فیمیگیشن ہوتی ہے, جیسے فرض کریں کہ گندم اسکینڈل کی آپ بات کر رہے ہیں, تو ایک جہاز کے اوپر جو میتھائل برومائڈ سے جو فیمیگیشن ہوتی ہے تو وہ اس کا جو ایک سلنڈر ہوتا ہے میتھائل برومائڈ کا وہ تقریباً 50 kg کا ایک ہوتا ہے. اور عمومی طور پر جو ہے وہ اگر فرض کریں گے 160 سلنڈر اگر ایک جہاز کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو یہ کرتے یہ ہیں کہ 16 ہی سلنڈر استعمال کرتے ہیں. اچھا, اور تو یعنی یہ بھی اچھا ہے کہ یہ جو گندم آئی ہے بالکل اس میں جو ہے صحیح طرح فیومیگیشن بھی نہیں کی گئی ہو, بالکل یہ بھی ایک دیکھنے کی جو ہے کہ وہ غیر معیاری گندم تو نہیں ہے کہیں, اور اس کی پتہ نہیں اس کی کس طرح اس کے سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے. تو ہم ایک دوسرا پروگرام جو کریں گے اس میں یہ کریں گے کہ اس میں پولیس افسران کا کیا کردار ہے, انہیں کس طرح یوز کیا جاتا ہے, FIA افسران کا کیا کردار ہے, یا نیب افسران کا کیا کردار ہے, ماضی میں ہونے والی انکوائریز کے ساتھ کیا ہوا جو کہ پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جو FIA میں اور نیب میں شروع کی گئی وہ کہاں پہنچی, وہ کیوں پایا تکمیل کو نہیں پہنچ سکیں. تو ہم آپ کو یعنی ایک اینٹامولوجسٹ کے حوالے سے بتائیں گے پروگرام میں, اگلے پروگرام میں, اور پولیس FIA اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کیا کردار ہے اس اسکینڈل میں, اور وہ کس طرح فائدے لیتے رہے ہیں ماضی میں بھی اور ابھی بھی اس کی سرپرستی کر رہے ہیں, اس حوالے سے آگے کریں گے. ناظرین, آج کا پروگرام ہم یہیں ختم کرتے ہیں, ہمیں اجازت دیجیے گا. شکریہ.